علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کشش زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹاک وتھ کشش۔ جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شوز سوشل ایشوز پر بیس کرتے ہیں، اور آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک ایسے ہی سوشل ایشو پر بات کریں گے جو کہ ہماری نوجوان نسل میں دن بدن شدت اختیار کر رہا ہے، جو کہ ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز یعنی ذہنی بیماریاں۔ WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 24 ملین افراد کو ذہنی امداد کی ضرورت ہے، اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد طارق جو کہ ایک ریہاب سینٹر میں کام کرتے ہیں، ہیرا جمیل جو کہ سائیکیٹرسٹ ہیں، اور شہریار جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کیا ہیں اور کس طریقے سے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہیرا سے جانیں گے۔ ہیرا، آپ سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بیسکلی ہیں کیا؟ اکارڈنگ ٹو WHO، جب ایک انسان اپنی جو اس کے اندر ایبلٹیز ہیں ان کو بروے کارڈ نہیں لا پاتا، ان پہ کام نہیں کر پاتا، اور یعنی کہ ہر سچویشن میں جو بھی اس کے سامنے نروسنس فیس کرتا ہے اور اس طرح سے کمیونٹی کے لیے کام نہیں کر پاتا، تو وہ مینٹل ہیلتھ ایشو سے سروائیو کر رہا ہوتا ہے، جن میں ڈپریشن، اینزائٹی، بائی پولر ڈیزیز، اور ایٹ دی اینڈ سویرٹی۔ جب یہ ڈیزیز سویرٹی کی اسٹیج پہ پہنچتی ہیں تو میموری لاس تک وہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو مینٹل ہیلتھ ایشوز یہی ہیں، اور ان سے ڈیل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں۔ سوسائٹی سے چاہیے کہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ اور پراپر اویئرنیس کریٹ کی جائے اس بارے میں۔ کے ساتھ اب ہم احمد سے جانتے ہیں کہ کیا ایسے سوشل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ مینٹلی سروائیو کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور یہ بہت اہم ایشو ہے جس پہ وی نیڈیڈ ٹو شیڈ لائٹ۔ اچھا، اس میں سب سے فیکٹرز ہیں، کچھ سرٹن فیکٹرز میں آپ کو بتاؤں گا سوسائٹی کے۔ اچھا، پہلے آ جاتا ہے ریلیجیس افیلیشن، کہ آپ جو ہے کتنا افیلیٹیڈ ہیں اپنے مذہب کو لے کر، اس کے کتنے بلیفس کو کس حد تک پریکٹس کرتے ہیں آپ، اور آپ کا اپنے خدا پہ کتنا ایمان ہے، کیونکہ 9 ارب کی آبادی ہے اور اس میں سے 3 ارب لوگ کسی خدا کو نہیں مانتے۔ اور ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں، دی جرنل آف سائیکیٹری، اگر ہم اس پہ ریسرچز کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے جو ایسے لوگ جو کسی خدا کو نہیں مانتے، کسی مذہب کی پیروی نہیں کرتے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی، اس طرح کی النیسز، مینٹل النیسز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو فیکٹر ہے اس میں وہ ہے سیلف ڈسکوری، خود شناسی، کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا ڈی مورلائز کرتے ہیں اور ڈی گریڈ خود کو ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے بارے میں ہی شیور نہیں ہوتے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ آیا کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ حالانکہ دس از اے ویری رانگ تھنگ، کیونکہ دنیا والے لوگ آپ کو پیچھا دکھانے کے لیے ہیں، دنیا والے لوگ آپ کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے ہیں۔ آپ خود پہ یہ احسان نہ کریں، اپنے آپ پہ اعتماد رکھیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے پیئر گروپ، یا آپ کا فیملی کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن۔ آج کل کی جنریشن جو ہے اس میں یہ چیز بڑی دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے، اور کچھ پیرنٹس بھی، ظاہر اب ڈیجیٹل ایک دور چل رہا ہے تو ہر کوئی سوشل میڈیا پہ مصروف ہے، اور فاصلے جو ہیں وہ اگرچہ بہت کم ہیں، ایک گھر میں بیٹھ کے لوگ واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی وہ جو ایک مینٹل گروتھ ہے وہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اپنے دکھ۔ اچھا، ینگسٹرز میں یہ بیسیکلی پرابلم ہے، اور ینگسٹرز کو آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کوئی سننے والا نہیں ہوگا آپ کو، تو آپ کی وہ جو مینٹل فرسٹریشن ہے وہ آپ نہیں نکال سکتے۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر آپ اپنے پیئر گروپس، اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ اٹیچمنٹ، اس کو اگر آپ اپگریڈ کریں گے یا اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں گے تو یو ول نیور گیٹ ڈس اپوائنٹڈ۔ جیسے کہ ہم نے سوشلی جانا کہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ مینٹلی سروائیو کرتے ہیں، اب سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ کیا ریزنز ہیں؟ ابھی ہمیں ہیرا بتائیں کہ سائنٹیفکلی کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مینٹلی سروائیو کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ طرح کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کچھ سوسائٹی کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ کوئی انسان اگر فائنینشلی اپنے آپ کرائسس کا شکار ہے تو وہ بھی مینٹل ہیلتھ النیس سے سروائیو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اتنے زیادہ لوگ نہیں فیملیئر ہوتے، جن کو نہیں بولنے کی عادت ہوتی، جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر پاتے، اپنی بات کو اپنے تک رکھتے ہیں، کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے اس کو خود تک رکھتے ہیں، مینیج نہیں کر پاتے اس طرح سے جس طرح سے دوسرے لوگ ایک دوسرے سے انٹریکشن کر کے، سوشل میڈیا کے تھرو ایک دوسرے سے کسی بھی طرح آپس میں انٹریکشن کر کے لوگ ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرتے ہیں، اپنے پرابلم شیئر کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے، ان کو اپنے آپ میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ بھی زیادہ پھر ان ایشوز سے سروائیو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپریشن ہو سکتا ہے، انزائٹی ہو سکتی ہے، جس کے پیچھے مختلف طرح کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اب کووڈ کی وجہ سے بھی یعنی کہ بہت سے لوگ اس آپس میں اتنا انٹریکشن نہیں ہو سکا، نہ سوشل لوگ ہو سکے، تو اس کی وجہ سے بھی یعنی کہ لوگ ڈپریشن، انزائٹی، بائی پولر ڈیزیز، میموری لاس اور اس طرح کے سارے ایشو سے سروائیو کر رہے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں تو یہ مسئلہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو مسئلہ ہی کنسیڈر نہیں کیا جاتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے تو یہ انسان پاگل ہے، اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، جبکہ بہت ایک غلط کانسیپٹ ہے جس کو کہ معاشرے میں ہمارے دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں کو چاہیے کہ اس بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں،
اگر ہم لوگ فزیکلی بیمار ہو سکتے ہیں, ہمیں فزیکلی النس ہو سکتی ہے, تو مینٹلی کیوں نہیں. یہ بھی ایک اس طرح کے مسئلے ہیں جن کے اوپر کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی کو اس بارے میں اپنا کانسیپٹ, اپنا پوائنٹ آف ویو ریوائو کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسے لوگوں کو ایک اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان ایشوز کو کم کیا جا سکے اور ان کی شرح میں کمی کی جا سکے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یوتھ میں یہ ایشوز دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس بارے میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا ہیرا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے ان ساری بیماریوں کو, جیسے آپ نے بتایا ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, پینک اٹیکس ہیں, ان کو کس طریقے سے کیٹر کیا جا سکتا ہے, کیا ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کریں, آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں, کیونکہ سب سے پہلے ایک انڈیویجول لیول پہ کام ہونا چاہیے ان سب بیماریوں سے یا ان سب ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ یہ سٹیجز میں ہے. پہلے انسان ایک نارمل سٹیج پہ ہوتا ہے, پھر وہ سیویرٹی کی طرف جاتا ہے, تو اس لیے چاہیے کہ پراپر اس کے لیے سائیکیٹرسٹ موجود ہیں, ان کے پاس جائیں, ان سے رجوع کریں. سائیکیٹرسٹ کو بھی ہمارے معاشرے میں پاگلوں کا ڈاکٹر, اس بات کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے, وہ بھی ایک ڈیزیز کو ہی ٹریٹ کر رہا ہے نا, جس طرح دوسرے ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو نارملائز کریں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے میں کوئی برائی نہیں, وہ بھی ایک انسان ہے, ایک ڈاکٹر ہے. وہ بھی اس کو جیسے ایک فزیکل جو آپ کا MBBS ڈاکٹر ہیں, دوسرے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اسی طرح ایک سائیکیٹرسٹ بھی آپ کو ایک پراپر ٹریٹمنٹ پرسکرائب کرتا ہے, اور اس کے پاس آپ کو جانا چاہیے. اس کے بعد اگر اس سے بھی زیادہ سیویرٹی ہو جاتی ہے تو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں موجود ہیں, ان میں جائے تاکہ ان کی پراپر کاؤنسلنگ ہو سکے, اور اس طرح کے جو بھی سارے فیکٹرز ہیں ان کو ڈیل کیا جا سکے, اور ایک پراپر ٹریٹمنٹ یا کاؤنسلنگ کی جا سکے پیشنٹ کی. بہت شکریہ ہیرا. اب شہریار کی جانب بڑھتے ہیں, اور شہریار ہمیں بتائیں گے کہ بیسکلی ریہیبلیشن سینٹرز کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی ورکنگ ہوتی ہے. جی بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے اس پروگرام پر مدعو کیا. ریہیب سینٹرز ایسے ادارے ہیں جہاں پر نہ صرف ہم لوگ ذہنی مریض لوگوں کا علاج کرتے ہیں, بلکہ یہاں پر جو نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو, ڈفرینٹ تھراپیز کے تھرو, جس کے اندر CBT سب سے اوپر ہے, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, اور اس کے اندر ایک RBT ہے, ریشنل بیہیویئر تھراپی. اس کے اندر ہم لوگ جو پیشنٹ ہے اس کو پوری اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ اس کا کیا ایشوز ہیں, وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس اسٹیج تک پہنچا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ڈفرینٹ کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر ہم لوگ ان کو انوالو کرواتے ہیں, ڈفرینٹ گیمنگس کے اندر. اور سب سے جو اس میں مین ہم رول پلے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اسلام کی طرف لے کے آتے ہیں, ان کا ایک نظریہ جو ہے ان کی مائنڈ سیٹ ان کا اسلامک وے کرتے ہیں ہم. اچھا, جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ ڈفرینٹ طریقے کے ریہیبلیشن سینٹرز ہوتے ہیں, ڈرگ ایڈکٹس کے لیے الگ سے ہوتے ہیں, تو بیسکلی آپ لوگوں کا جو ریہیبلیشن سینٹر ہے جو کہ مینٹلی ایل لوگوں کے لیے کام کرتا ہے, اس کا کیا رول ہے, وہ کس طریقے سے لوگوں کو کیٹر کر سکتا ہے؟ دیکھیں ریہیب سینٹرز تو آلموسٹ سارے سیم ہی ہیں, اس کے ڈفرینٹ کیٹیگریز کر لینا آپ. جو مین مینٹل لوگوں کے لیے, مینٹل تو نہیں ہم کہہ سکتے, لوگوں کو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں آج کل کے دور میں. ڈپریشن جو سب سے مین وجہ ہے جو جس کی وجہ سے لوگ بڑا بیمار ہو رہے ہیں, اس کے لیے ہمارے لیے فیملیز کی کوآپریشن بہت ضروری ہے, تاکہ فیملیز جب آتی ہیں وہ جو سے لوگ ہیں وہ اس وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے کیونکہ فیملیز ان کا ساتھ نہیں دیتی ہیں. ہر بچہ جس کو احساس کم ہم کہہ سکتے ہیں احساس کمتری کا شکار ہو گیا بچہ, تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ان کی عزت نفس پہ بات کرتے ہیں, ان کو ان کی عزت سکھائی جاتی ہے, کیونکہ معاشرے کے اندر کوئی عزت ہے, معاشرے میں کوئی جانتا ہے معاشرے کے اندر. اور اس کے بعد ڈفرینٹ میڈیسنس تھراپیز کے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ تھراپیز کی جاتی ہیں, میڈیسنس دی جاتی ہیں, گیمنگس کے اندر کوئی نیند ان کے لیے بہت ضروری ہے, یہ سب چیزوں سے. ہم احمد سے جانتے ہیں, جیسے شہریار نے بات کی احساس کمتری کی, آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نوجوان نسل احساس کمتری کی جانب جاتی ہے؟ بالکل بہت سے فیکٹرز ہیں. احساس کمتری, اچھا اب یہاں پہ چونکہ آج کل ہم ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا, تو سوشل میڈیا بہت جو ہے وہ امپیکٹ کر رہا ہے ینگسٹرز کو اسپیشلی, کیونکہ یہ جو پیئر پریشر ہے ایک وہ آ جاتا ہے. اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی ینگسٹر ہے وہ بلونگ کرتا ہے مڈل کلاس سے یا لوور مڈل کلاس سے, اور وہ سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز کی فوٹوز دیکھتا ہے یا اپنے فرینڈس کی فوٹوز دیکھتا ہے جو کبھی ناردرن ایریاز کی سیر کے لیے جا رہے ہیں تو کبھی کہیں جا رہے ہیں, تو اس کو وہ پھر ایک احساس ہوتا ہے سیلف آئسولیشن, سینس آف آئسولیشن آتی ہے اس کو, اور وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, پھر اس کے نتیجے میں وہ اپر لیول ڈپریشن. میں کچھ ریسرچز پڑھ رہا تھا جس کے مطابق آج کل یہ بڑے عظمیہ کی بات ہے کہ ایک بیماری کا نام ہے OCD, آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر. اوبویسلی ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ موجود ہیں, وہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, لیکن آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر جو ہے وہ ابو 35 جو ایج کے لوگ ہیں ان میں آج سے 5 سال پہلے دیکھنے میں آتا تھا, لیکن اب جو قابل فکر اور لمحہ فکری ہے وہ یہ ہے کہ اب ٹین ایجرز میں اس کی جو ریشو ہے وہ مسلسل انکریز ہو رہی ہے. اور اچھا اس میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ OCD میں ہوتا کیا, اس میں آپ جب بھی کوئی کام انجام دیتے ہیں نا, کوئی بھی کام کرتے ہیں, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اٹ از انکمپلیٹ, وہ ابھی بھی نامکمل ہے, اور آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. آپ اس کام کو بار بار انجام دیتے ہیں, بار بار دہراتے ہیں انٹل کہ آپ مینٹلی سیٹسفائڈ ہو جائیں. تو یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں, جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ ریلیجیس ایفیلیشن بھی اس پہ بہت امپیکٹ کرتی ہے, اور سیلف ڈسکوری.
آپ جو ہیں بہترین ہیں, آپ کو بنانے والی ذات بہترین ہے, تو آپ کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا نام المصور اس کے بہترین ناموں میں سے ایک نام ہے, اور اس نے اس کائنات میں جتنی بھی مورتیں بنائی ہیں اور جو بھی کام کیا ہے وہ کسی مقصد کے تحت کیا. تو آپ کو اس خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے, آپ کو تو کسی کام کی کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے صرف محنت کرنی ہے اور اس نے آپ کو اس کا پھل دینا ہے. جیسے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس میں سوشل میڈیا کا پریشر ہے, پیئر پریشر ہے, تو اس میں سوشل انسٹیٹیوشنز کا رول کس طریقے سے؟ اچھا اہم سوال ہے. سوشل انسٹیٹیوشنز میں بھی اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بینگ اے ہیومن ہماری لائف میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کون کون سی ہیں. اگین ریلیجیس اٹ سیلف از این انسٹیٹیوشن. اس کے علاوہ دوسرے جو آ جاتے ہیں, گورنمنٹ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, اینڈ کمیونٹی گروپس اور این جی اوز وغیرہ. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر گورنمنٹ اور این جی اوز کی جانب سے کیمپینز چلائے جائیں اور جگہ جگہ پہ سیمینارز منعقد کیے جائیں اس سے ریلیٹڈ, مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ, تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے سیکھیں گے اور اویئرنیس آئے گی. جب لوگوں میں اویئرنیس آئے گی ان کو پتہ چلے گا کہ نہیں, اٹ از ناٹ گڈ, وی ہیو ٹو اپریشیٹ آور سیلف, ہمیں اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہم کسی سے کم نہیں ہیں, یو آر ناٹ لیس دین اینی ون. وہ نور النہر کی ایک کتاب ہے یسٹرڈے آئی واز دا مون, اس میں وہ کہتی ہیں کہ اس میں وہ لکھتی ہیں کہ آپ ایک چاند کی مانند ہیں اور یہ دنیا والے بھیڑیے کی طرح, یہ اپنا منہ اوپر کی جانب کر کے آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور چلاتے ہیں کیونکہ آپ بڑے خوبصورت ہیں, لیکن ان کی دسترس سے باہر ہیں. ناظرین, مزید جانے سے پہلے دیکھتے ہیں ظہیم امجد کی جانب آتے ہیں اور ہم ہرا سے پوچھیں گے کہ کیا پریکاشنری میئرز ہو سکتی ہیں جو ہمیں سائنس سجیسٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن, انزائٹی, ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈفرینٹ طرح کی ایکسرسائز کریں تاکہ ہمارا مائنڈ, ہماری باڈی ایکٹیو رہے, انگیج رہے ڈفرینٹ چیزوں میں. اس کے بعد لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں, اکیلے خود کو اپنے آپ کو عادی نہ کریں, لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں, ہاں زیادہ نہ کریں جتنا لیکن مناسب ہو, جتنا ہمیں لگے اتنا کریں. اپنی سلیپنگ ہیبیچولس, اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ, اپنی فزیک, ہر چیز کا دھیان رکھیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ فٹ رکھنے کی, ایکٹیو رکھنے کی کوشش کریں تاکہ اس طرح کی ڈیزیز سے ہم سفر ہی نہ کر سکیں. پرابلم کو ایز اے پرابلم کنسیڈر کریں, اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کریں کہ ایک پرابلم, اگر ہر کسی کو اپنی لائف میں پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس لیے پرابلم کو ایک پرابلم کی طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے. وہ پرابلم ہے, وہ ایک دن ختم ہو جائے گی, لیکن اس سے اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی ڈسٹرب مت کریں. اس کے سولوشن کیٹر کرنے کی کوشش کریں ایز کمپیئر ٹو کہ خود کو اس سے مزید پریشان کرتے رہیں. اس کے علاوہ لوگوں سے اپنا انٹریکشن کریں, اپنی فیملی سے انٹریکٹ کریں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے, کیونکہ آپ کی فیملی سے بہتر آپ کا کوئی دوست نہیں ہے. اس کے علاوہ اپنے دوستوں سے بھی آپ انٹریکشن کر سکتے ہیں, ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. اس طرح سے یعنی کہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج رکھیں, ایکسرسائز کریں, گیمنگ کریں, اور یعنی کہ ڈفرینٹ طرح سے فیکٹرز ہیں جن کی بنا پر آپ اپنے آپ کو پریکاشنری میئرز یوز کر کے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. جی, جیسے ہمیں ہرا نے ڈفرینٹ ایکسرسائزز کے بارے میں بتایا, سوشلی ایسی کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جس میں خاص طور پہ نوجوان جیسے اپنے آپ کو انوالو کرے تاکہ وہ مینٹلی سفر ہونے سے بچ سکے؟ ایگزیکٹلی, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. اچھا, میں 2-3-4 بلکہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے تو بہت اچھا, ایکسرسائز از اٹ سیلف اے ویری گڈ تھنگ ٹو ریلیف یور سیلف. تو آپ ایکسرسائز کریں گے, کچھ سرٹن ایکسرسائزز ہیں, آپ ان کو پریکٹس کریں گے تو آپ اوبویسلی ریلیف فیل کریں گے. اس کے علاوہ آپ کی ایٹنگ ہیبٹس, اور سب سے بڑی بات کہ آپ کنزیوم کیا چیز کرتے ہیں. یو ہیو ٹو کنزیوم ہیلدی پروڈکٹس, اور جب آپ ہیلدی کھانا کھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واٹر کنزپشن, آپ پانی کتنا پیتے ہیں, کیونکہ ہمارے برین میں ایک سبسٹانس ہے سرٹن جس کا نام ہے ٹرپٹوفان, جس کا کام ہے آپ کو خوشی کا, کمفرٹ کا احساس دلانا. اور جب آپ پانی پیتے ہیں تو وہ جو ٹرپٹوفان کی پروڈکشن ہے وہ امپروو ہوتی ہے. تو آپ جتنا زیادہ پانی پئیں گے تو آپ اتنا زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے. اس کے علاوہ تیسری چیز ہے میڈیٹیشن. اب ہمارے لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, وٹ از میڈیٹیشن. نماز, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے. انگریز اس کو میڈیٹیشن کہتا ہے اور ہم اس کو نماز کہتے ہیں. تو اٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ان آرڈر ٹو گیٹ ریلیف, آئی تھنک. اب شہریار کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں کہاں کہاں پر ریہیبلیٹیشن سینٹرز موجود ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تعداد میں اضافے کی ضرورت ہے, اور حکومت اس پہ اپنا رول کیسے پلے کر سکتی ہے؟ جی بالکل, پاکستان میں تقریباً ہر بڑے شہر کے ریہیب سینٹرز موجود ہیں, جس کے اندر لاہور ہے, اسلام آباد ہے. لاہور کے اندر سب سے بڑا ریہیب سینٹر فاؤنٹین ہاؤس ہے, پھر اسلام آباد کے اندر سیف اینڈ ساؤنڈ ریہیب سینٹر ہے. اس کے علاوہ ایبٹ آباد کے اندر اور گجرات میں جو مین بڑے سٹیز ہیں اس کے اندر ہمارے ریہیب سینٹرز موجود ہیں. جی بالکل, اس چیز کی تو واقعی ضرورت ہے کہ ہمیں جو چھوٹے شہر ہیں, چھوٹے سٹیز ہیں, ادھر ہمیں ریہیب سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے. جیسے جو لوگ دیہی علاقے کے اندر, آپ ایک چیز نوٹ کریں, ایک رپورٹ کے مطابق جو دیہی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ تمباکو نوشی بہت زیادہ عام ہے. تو ریہیب سینٹرز کی میجر نیڈ تو ان کو بھی ہے. تو جو چھوٹے ایریاز ہیں وہاں پر ریہیب سینٹرز بالکل بھی نہیں ہے. اور رہی بات حکومت کی, تو حکومت اس کے اندر ایک بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے. بہت سی ادویات ہیں جو باعث درآمدات کی, بہت سی ادویات کی درآمد بڑھائی جا رہی ہے باہر سے. اچھا شہریار, آپ ہمیں مزید یہ بتائیں کہ ریہیب سینٹرز میں ایسی کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو لوگ جو مینٹلی سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ سروائیو کر لیتے ہیں جبکہ وہ گھر میں ریکور نہیں ہو پاتے؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو میں بتاؤں جو انہوں نے بات بھی کی ہے, ایکسرسائز.
ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اب آپ نے وہ سنا ہوگا خالی دماغ جو ذہنی مفلوج ہوتا ہے انسان, تو ان کے ہم لوگ مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. سوئمنگ بہت ایک اہم رول پلے کرتی ہے اس کا. جب انسان سوئمنگ کرتا ہے اس کی باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے. پھر ویڈیو گیمس, یہ ہمیں مطلب ہم ایک چیز غلط سوچتے ہیں کہ ویڈیو گیمس دوسرا نقصان ہے. یہ اس کو جب ہم ویڈیو گیمس پیشنٹس کو کھلواتے ہیں, ویڈیو گیمس کو پلے کرتے ہیں, تو ان کا ایک موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ, اس طرح سے کہہ لیں آپ. پھر ان کو موٹیویشن لیکچرز دیے جاتے ہیں ڈفرینٹ. پھر ان کو اس چیز پر موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. ہماری ایک بڑی ایک غلط سوچ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کا لفظ ہم سب کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. تو ان کی یہ سوچ ختم کی جاتی ہے کہ ان کو یہ سوچ بنائی جاتی ہے کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں. ہیرا, جیسے کہ ہم نے بات کی, جو ڈپریشن ہے اس کو ہماری سوسائٹی میں ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. خاص طور پہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, یہ ایک ٹیبو ہے. تو اس سوسائٹی میں کس طریقے سے نارملائز کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ اویئرنیس کیمپینس چلائیں, آپس میں ایک دوسرے کو اویئر کرنے کی کوشش کریں. اگر ایک بندہ ایک دوسرے بندے کو بھی اویئر کر رہا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. انڈیویجول لیول سے اس کا اسٹارٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد کیمپینس کی جا سکتی ہیں, اویئرنیس پھیلائی جا سکتی ہے تھرو سوشل میڈیا. ڈیجیٹل ورلڈ ہے ہماری, تو سوشل میڈیا ایک بہت اہم رول پلے کر رہا ہے ہر طرح کی انفارمیشن کو اویئر کرنے کے لیے لوگوں کو. تو اس لیے ہم لوگ سوشل میڈیا کا یوز کر سکتے ہیں. اس پہ ہم لوگوں کو فیملیئر کر سکتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, ان کی بھی ٹریٹمنٹ ضروری ہے. ان کو اگنور کرنے سے آپ مزید سفر ہی کریں گے, اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا اگر آپ ان کو اگنور کرتے ہیں تو. اور ایک سائیکیٹرسٹ کو ایک نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. ورڈ سائیکیٹرسٹ, مینٹل ہاسپٹلس, مینٹل ایشوز, ان ورڈس کو ہماری سوسائٹی میں جس طرح سے یعنی کہ انکریز کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں کیسز. میرے پاس بھی اتنے پیشنٹ آتے ہیں, زیادہ تر مسئلہ یوتھ کا ہے. جو ہماری نیو جنریشن ہے ان میں زیادہ تر یہ ایشو پریویل کرتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو ہمیں نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹریٹمنٹ کو یعنی کہ ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے. ان چیزوں کو, ان مسئلوں کو اگنور کرنا بالکل بھی کسی بھی طرح سے ہمارے لیے کارآمد نہیں ہے. تو اس لیے سب چیزوں کو نارملائز کر کے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کریں, کیونکہ انہی چیزوں سے آگے انسان اپنی لائف میں بہت زیادہ سفر کر سکتا ہے. جی, جیسے کہ ہیرا نے بات کی, جب ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اسٹریس ہے, تو آپ سائیکیٹرسٹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. تو اب شہریار, آپ ہمیں بتائیں کہ ریہاب سینٹرز بیسکلی کس طریقے کے پیشنٹس کو کیٹر کرتے ہیں؟ لائک پیشنٹس کی کیا نوعیت ہوتی ہے جو وہ ریہاب سینٹرز کا رجوع کر سکتے ہیں؟ جی, اس کے اندر لیکن جو انیشیل اسٹیج کے پیشنٹس ہیں جو مطلب ابھی ذہنی بیمار ہوئے ہیں ریسنٹلی آپ کہہ لیں, اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ان کو پکڑیں. ان کو وہ ہماری فرسٹ پریفرنس ہوتی ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ان کو ان کی ریکوری جلدی ہو جاتی ہے. اور جو ہے نا ایکسٹریم, اس کے آپ کو میں بتاؤں کہ آپ دیکھیں اس چیز کو کہ 5% کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ریکوری ممکن ہی نہیں ہے, امپاسبل. آپ وہ چیز سوچ لیں. جو باقی 95%, 75% ہم وہ پک کرتے ہیں جو بھی اسٹارٹ میں. ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اسٹارٹ سے پکڑ لیں. ان کی جو پرابلم ہے, جو مین ان کا ڈپریشن کی وجہ, جو مینٹلی النس کی وجہ ہے, اس کو ہم ان کی وہ پرابلم کو ہائی لائٹ کریں, اس کا سولوشن نکالیں. اور اس کے بعد جو باقی ریمیننگ بچتے ہیں نا, وہ ہے ایکسٹریم لیول. پھر ان کو یہ ہے کہ ان کو پھر ایکسٹریم ان کی پریکاشنس کی جاتی ہیں. ان کو اسپیشل رومز ان کے لیے بنائے جاتے ہیں, وہاں پہ ان کو رومز کے اندر سیکیور کیے جاتے ہیں. سم ٹائمس تو یہ ایک بڑی خطرے کی بات ہو جاتی ہے ہمارے اس کے عملے کے لیے بھی. لیکن اس چیز کے لیے ہم پریفر کرتے ہیں اسٹارٹ اپس والوں کو, جو مطلب ابھی ریسنٹلی اس چیز کے اندر آئے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں سوسائٹی انڈیویجولس سے مل کے بنتی ہے. احمد, آپ ہمیں بتائیں کہ سوشل سسٹم اس میں کس طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتا ہے, یا سوشلی لوگ کس طریقے سے انوالو ہو کے مینٹل ہیلتھ جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اس کو اوور کم کر سکتا ہے؟ بالکل. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ یہ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی ہمدردی تھا, اور اس کی بنیاد ہی سمپتھی ہے, ہمدردی ہے, ایک دوسرے کا خیال ہے, کیئر ہے. تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اطاعت کے لیے تو اس کے پاس فرشتے موجود ہیں. ہمیں تو اس نے اس لیے بنایا تاکہ ہم اپنے بھائیوں کے اپنے ارد گرد موجود جو مشکل میں ہیں ہم اس کی پریشانی کو سولو کر سکیں, سارٹ آؤٹ کر سکیں. تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ باپ ہیں تو آپ کیسے باپ ہیں, اچھے باپ ہیں, کس طرح کے. اگر آپ انفلوئنسر ہیں, کوئی آپ ایک سرٹن کمیونٹی پہ امپیکٹ کر رہے ہیں, تو آپ کس طرح کے انفلوئنسرز ہیں, آپ کس طرح کا کانٹینٹ ڈیلیور کر رہے ہیں ان کو, اور کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ دوست ہیں تو کیسے دوست ہیں, کیا آپ اپنے جس کو آپ دوست کہتے ہیں آپ اس کی خزاں کے بھی ساتھی ہیں, یا صرف جب اس پہ بہار آتی ہے تب بھی آپ اس کے پاس جاتے ہیں؟ اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو وکٹمز ہوتے ہیں نا, زیادہ تر جو مینٹل النیس سے سفر کرتے ہیں, وہ ان کا جو زیادہ تر مسئلہ, جو مین مسئلہ میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ وہ ہر دوسرے بندے کو اپنا دوست مان لیتے ہیں, اور اس طرح ان کا جو فرینڈ سرکل ہے, سو کالڈ فرینڈ زون, وہ بہت بڑا ہوتا ہے, بڑا وسیع ہوتا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ لوگ آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں, اور آپ آج ایک شخص چھوڑ کے جائے گا, کل دوسرا, پرسوں تیسرا, اور آپ ایک لانگ ٹرم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے لوگ بچھڑتے چلے گئے, یہ کیا ہوا کہ وقفہ ماتم نہیں ملا, پھر آپ کو ماتم کرنے کا وقفہ بھی نہیں ملتا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے تینوں گیسٹ کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا شو نوجوانوں کے لیے آگاہی کا باعث بنا ہوگا. آئندہ بھی آپ کے ساتھ کسی نئے سوشل ایشو کے سامنے حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے دا ٹاک وتھ کشش. اللہ حافظ.